سورۃ التوبہ کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، مقصد پڑھنے کا یہی ہے کہ ذی الحجہ کے جو بھی فضائل ہیں اس کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ بہت ساری فضائل عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ سارے فضائلوں کو نہیں بلکہ چند ایک آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلی فضیلت کیا ہے؟ وہی قرآن مجید کی آیت ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی گنتی، مہینوں کی تعداد 12 ہیں۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اسی وقت سے اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی کتنے ہیں؟ 12 ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، لیکن 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جو بہت زیادہ محترم مہینے ہیں، بہت ہی زیادہ احترام کے لائق ہیں۔ ان مہینوں میں خاص کر کے بطور خاص فَلَا تَظْلِمُوا فِي أَنفُسِكُمْ، اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرنے سے رک جانا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں لینا ہے کہ بھائی 4 مہینے جو حرمت والے ہیں بس ان مہینوں میں ہم جنگ و جدال، جھگڑے، ادھر ادھر کی باتیں، معصیت، گناہ کے کام چھوڑ کر اور باقی تمام مہینوں میں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ چھوٹی سی مثال ہے، جب ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں کہیں کوئی سامان لانے کے لیے تو بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں جانا کس سائڈ سے ہے، آنا کس سائڈ سے ہے، پھر بھی ہم سمجھاتے ہیں بیٹا اپنے سائڈ سے جانا، لیفٹ سے جانا، رائٹ سے آنا، بیٹا گاڑیوں کا خیال رکھنا، کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ ان خاص مہینوں میں، ان 4 مہینوں میں بطور خاص دھیان رکھنا، خیال رکھنا، کہیں تم سے غلطی نہ ہو جائے۔ اور ہماری غلطیوں کو اپنے نفسوں کے اوپر ظلم بتایا گیا ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ان مہینوں کے فضائل جاننے سے پہلے، ان مہینوں کے اندر مستحب اعمال کرنے سے پہلے اس بات کو بطور خاص ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ہم سب سے پہلے تمام کے تمام معصیت سے، تمام گناہوں سے اپنے آپ کو روک لیں، تب جا کر ہی عشرہ ذی الحجہ ہمارے لیے کارگر ہو سکتا ہے۔ ورنہ سمجھ لیجئے کہ ہم روزے بھی رکھ لیں اور نیکیاں بھی کر لیں، اللہ کی تسبیح و تہلیل بھی کر لیں، اور ہم صرف نیکیاں کریں، گناہ سے باز نہ آئے، گناہوں کو نہ چھوڑے، تو پھر ان نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کے سامنے سورۃ التوبہ کی یہ آیت پڑھا کہ سب سے پہلی فضیلت کیا ہے کہ یہ عشرہ ذی الحجہ ان مہینوں میں آتا ہے جو مہینہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ محترم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں یہ ان میں سے 3 جو ہے پے در پہ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک مہینہ بلا بتائے رجب، یہ 4 مہینے۔ اس کے بعد اس مہینے کے خاص فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس مہینے کی میں خاص فضیلت، ایک بہت ہی بہترین فضیلت ہے، دنگ رہ جائیں گے، حیران ہو جائیں گے کہ بھلا اتنی بڑی فضیلت ہے ان کی۔ وہ کیا ہے؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ کیا؟ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے
اور کہنے لگے اے امیر المومنین ایک بات میں بتاؤں؟ تو کہا جی بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کہا آپ کے قرآن مجید کے اندر ایک ایسی آیت نازل ہوئی، اگر میرے توریت میں اگر وہ آیت نازل ہو جاتی تو جس دن نازل ہوتی، جس وقت نازل ہوتی، میں اس دن کو سیلیبریشن کا دن بنا لیتا، عید کا دن بنا لیتا، اور میں اس دن عید منایا کرتا۔ کہا ایسی کون سی آیت تمہیں قرآن مجید کے اندر نظر آ گئی؟ تو وہ یہودی کہتا ہے کہ آپ کے قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ پارہ نمبر 6 سورہ نمبر 5 سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الیوم اکملت لکم دینکم، آج کا جو دن ہے میں نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا۔ حرام و حلال کے تعلق سے، نبی و انبیاء کے تعلق سے اب وہ دین کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا۔ اب آخری رسول آپ ہی ہیں۔ اب میں نے جتنے احکام نازل فرما دیے حلال و حرام کے تعلق سے، اب کوئی اور احکام اس قرآن مجید کے اندر، اس شریعت کے اندر نازل ہونے والی نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی تمام کی تمام نعمتیں آپ کے اوپر پوری کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ہم دین اسلام سے، شریعت محمدی سے راضی ہو گئے۔ اس آیت کو یہودی بتا رہے ہیں، کس کو بتا رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، امام تبری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کہا اے یہودی، شاید تجھے علم نہیں ہے، یہ آیت جس دن اتری، جس مہینے میں اتری، جس گھڑی میں اتری، سنو میں تفسیر سناتا ہوں، جس مہینے میں اتری وہ یہ آیت، وہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، جو کہ اللہ رب العالمین کے محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ جس دن یہ آیت اتری اس دن بھی عید کا دن، جمعہ کا دن تھا، ہفتے کی عید ہے مسلمانوں کے لیے، اور جس گھڑی میں اتری وہ دن بھی، وہ گھڑی بھی کوئی عام گھڑی نہیں، کوئی عام دن نہیں، بلکہ وقوف عرفہ کا دن تھا۔ یہ دیکھیے، لیکن سن لے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کے لیے محض 2 ہی عید جائز قرار دیا ہے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، کوئی تیسری عید ہم اس میں ایڈ کرنے والے، جوڑنے والے نہیں ہیں۔ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امانت داری حدیث کے معاملے میں، سنت کے معاملے میں، اگر ہم لوگ ہوتے تو نہ جانے کتنی عیدیں منانے لگتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے باک تہن جواب دیا کہ دیکھو اب میں اس کو سیلیبریشن کا دن نہیں منا سکتا ہوں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیلیبریشن نہیں منایا ہے۔ جب اللہ کے رسول نے نہیں منایا تو عمر کون ہو سکتا ہے اس کو بطور خاص دن منانے والا؟ تو اس عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت میں سے خاص فضیلت یہ ہے۔ اب اس کے بعد اس عشرہ ذی الحجہ کے مہینے میں اور اس عشرے میں خاص کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل رہا ہے، اس چیز کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ یوں تو بہت سارے لوگ بہت ساری سنتیں بتاتے ہیں، بہت ساری فضائل بیان کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں وہ جہاں سے بیان کرتے ہیں وہ حدیث کی کتابوں میں بھی ہوتی ہے یا نہیں۔ سنیے، صحیح بخاری 669 نمبر کی روایت ہے، عن عبداللہ ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل فی الایام العشر افضل منها فی هذه، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العالمین کو اس عشرہ ذی الحجہ میں کوئی بھی ایسا عمل پسند نہیں جتنا کہ
اس عشرے میں بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے اور اپنے رب کی عبادت کرتا ہے. کسی اور مہینے میں وہ کرے اللہ رب العالمین کو اتنا پسند نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل عمل کے بارے میں, وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ کے رسول ذرا بتائیں کیا جہاد بھی نہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَلْ جِهَادُ, نہ جہاد بھی نہیں. جہاد کتنی بڑی فضیلت ہے, جہاد میں بندہ جاتا ہے نہ جانے کتنی فضیلت ہے. کہ ایک مجاہد کیا کہتا ہے جب اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے رب سے وہ بندہ کہے گا اللہ رب العالمین پھر مجھے زندگی دے, پھر میں جاؤں تیرے راستے میں لڑوں اور کفار و مشرکین ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائے اور میں تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمنا ظاہر کی میرے بھائیوں. لیکن اس افضل عمل سے بھی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس عشرہ ذی الحجہ میں اگر بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اس سے زیادہ افضل عمل ہے. اللہ یہ کہ اللہ رجل, ہاں مگر وہ شخص یخرج, جو نکلتا ہے اللہ رب العالمین کے راستے میں, کس چیز سے؟ بنفسہ و مالہ, اپنے نفس کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ, یعنی جان و مال کو اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کر دیتا ہے. وَلَمْ يَرْجِعْ شَيْءٌ, اور اس کے بعد جب وہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا تو وہ جان و مال سے واپس نہیں آیا بلکہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا. اتنا محبوب عمل ہے میرے بھائیوں. اسی طریقے سے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے اور بہت سارے اصحاب کی روایت ہے, بہت سارے اصحاب کی روایت ہے اس کے بارے میں. کیا روایت ہے؟ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر, رواہ ابو داؤد, حدیث نمبر 2437. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس عشرے میں داخل ہوتے, عشرہ ذی الحجہ میں داخل ہوتے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے. 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے. ہم لوگ بھی آنے والے ہیں, ابھی داخل ہونے والے ہیں, محبت کا اندازہ لگ جائے گا, پتا چل جائے گا کہ ہم لوگ سنتوں کے اوپر کتنی عمل کرتے ہیں. صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے ایسے کر لو, انگلیاں چوم لو, کام نہیں چلے گا. اگر ایسا ہو جائے میرے بھائیو تو ہر شخص کے ادب و احترام میں صرف انگلیاں چومنا شروع کر دے. عمل کون کرے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوک پھینکتے تھے, صحابہ نے زمین پہ گرنے نہیں دیا, ہاتھ پہ لوک دے, ہاتھ بھی اس طریقے سے لے لیتے اور تبرکن اپنے چہرے پہ بدن پہ مل لیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم میری ایسی عزت کرو گے؟ ارے یہ عزت نہیں ہے کہ تم میرے تھوک کو زمین پہ گرنے نہ دو اور تم بدن پہ مل لو. سنت تو یہ ہے, طریقہ تو یہ ہے کہ تم میری بات مانو, میں جو عمل کرتا ہوں ویسا عمل کر کے دکھاؤ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے میرے بھائیوں. تو ہم لوگ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں اور خاص کر کے اس عشرہ ذی الحجہ میں نیکیاں کرنے کی سوچیں. اب کیا صرف روزے ہی رکھیں گے اور کوئی عمل نہیں ہے؟ جی, جتنے بھی عمومی اعمال ہیں جو خاص نہیں ہیں, مثال کے طور پہ شب قدر کی دعا ہے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, یہ خاص دعا ہے, صرف شب قدر کی رات میں ہی اسے پڑھی جائے گی, ابھی اس کو نہیں پڑھنا. لیکن عمومی دعا بہت سارے ہیں, بہت ساری دعائیں ہیں جو عام ہیں. مثال کے طور پہ چھوٹی سی حدیث میں بیان کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے سبحان اللہ, یہ سبحان اللہ کہنا کتنا ایزی ہے, کتنا سمپل ہے, لیکن اس کی فضیلت جانتے ہیں؟ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. الحمدللہ و سبحان اللہ تملأ المیزان و تملأ ما بین السماوات والارض, کہ دیکھو اتنی فضیلت ہے دنیا میں جتنی چیزیں تمام چیزوں کو بھر دیتی ہے.
اس دعا کی فضیلت، اور اتنی ہی نہیں، اگر آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتے ہیں، تو جنت میں آپ کے نام سے ایک شجر لگایا جاتا ہے، درخت لگایا جاتا ہے، اتنی فضیلت ہے۔ تو تسبیح و تہلیل میں رہیے، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں رہیے، خاص کر کے معصیت سے بچیے، گناہوں سے بچیے۔ جب تک گناہوں سے نہیں بچیں گے عبادت کا مزہ ملنے والا نہیں ہے، لذت ملنے والی نہیں میرے بھائیوں۔ بعض بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ عرفہ کا جو روزہ ہے، عالم صاحب یہ عرفہ کا روزہ کیا ہمارے لیے بھی ہے؟ دیکھیے، عرفے کے روزے کے متعلق جتنے بھی عالم علماء کا بیان ہے، موقف ہے، ان میں سے اکثریت، یعنی اب کہیے کہ اس بات پر، اس حدیث کے اوپر علماء کا اتفاق ہو چکا ہے، اجماع ہو چکا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ عرفے کے دن کا روزہ رکھو، یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ بطور خاص ہے، 9 ذی الحجہ کا روزہ بطور خاص ہے۔ کیونکہ اعتراض کیا کیا جاتا ہے کہ اعتراض میں یہ پیش کیا جاتا ہے کہ بھائی عرفہ کا دن تو سعودی عرب میں ہوتا ہے، یہاں تو نہیں ہوتا۔ اگر اس طریقے سے دیکھا جائے تو آپ ذرا سا سوچئے، کامن سینس استعمال کیجئے کہ جب ہمارے یہاں بھی دن ہے تو شاید امریکہ میں رات ہو، کچھ ایسے بھی کنٹریز ہیں، ناروے وغیرہ، وہاں رات ہو، کینیڈا میں رات ہو، تو ہم اگر یہ سوچ لیں کہ بھائی سعودی عرب کے حساب سے ہی ہمیں کرنا ہے، تو پھر شاید ہماری کبھی باری ہی نہ آئے نیکی کرنے کی۔ کیسے آئے گی؟ آپ جب سو رہے ہوتے ہیں وہاں چاند نکل جاتا ہے، آپ کے یہاں شاید عصر کا وقت ہوتا ہے وہاں چاند نکل جاتا ہے، تو پھر کس طریقے سے ہم عبادت کر پائیں گے؟ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعودی عرب کو دلیل نہیں بنایا، حجاز کو دلیل نہیں بنایا۔ کیا کہا؟ رویت ہلال کی وجہ سے، اپنی رویت کو دیکھ کر کے تم عبادت کا شمار کیا کرنا۔ تو ہمارے یہاں جب 9 ذی الحجہ ہو تو 9 ذی الحجہ کو ہم روزہ رکھیں گے، امریکہ میں 9 ذی الحجہ ہوگا وہاں وہ لوگ روزہ رکھیں گے، کینیڈا میں جس وقت 9 ذی الحجہ ہوگا اس دن وہ روزہ رکھیں گے، کیونکہ بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اگلے پچھلے دونوں گناہوں کی معافی ہے، دونوں گناہوں کی معافی ہے، ہم جو کر چکے۔ اب ذرا سا امیجن کیجئے کتنی گناہیں ہم کیے ہیں، کتنی غلطیاں ہم کیے ہیں، تمام گناہوں کی معافی۔ اور آنے والے دنوں میں ہم کیا کیا کریں گے۔ اب کچھ بھائی نے یہ کہا کہ بھائی ہم کو کیا پتا کہ ہم آنے والے دنوں میں یہ گناہ کریں گے بھی یا نہیں کریں گے، وہ میرا رب اچھا جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کا حال جاننے والا ہے اور باریک سی باریک چیزوں کو جاننے والا ہے، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ تمام کی تمام باریک بھی کا جاننے والا ہے۔ تو علماء کا یہاں اجماع ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہم غلطیاں کریں گے اللہ رب العالمین ان غلطیوں کی توفیق ہی نہیں دے گا۔ تو اس لیے اس مہینے میں اور خاص کر کے عشرہ ذی الحجہ میں یہ عمل ضرور بھی ضرور کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ قربانی دیں گے تو ان کو چاہیے کہ عشرہ ذی الحجہ کے چاند نظر آنے کے بعد بال، ناخن، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ نہ کاٹیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسی طریقے سے جو بھائی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، استطاعت نہیں رکھتے ہیں، غور سے سن لیجئے، استطاعت نہیں رکھتے ہیں۔ اب کچھ بھائی تو بھائی بینک میں پیسہ کم ہو جائے گا اس لیے قربانی نہیں کریں گے، بینک میں پیسہ کم ہونے کی ڈر سے، اور 30,000 کا بکرا آ رہا کون لے گا، تو اس وجہ سے قربانی نہیں کریں گے۔ اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے کہ اگر کوئی بندہ استطاعت کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ ہمارے عیدگاہ نہ جائیں، ہمارے عیدگاہ نہ جائیں۔ لیکن جو بندہ واقعی مجبور ہے، پریشان ہے، بدحال ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بھی ناخن، بال وغیرہ نہ کاٹے، اور جب یوم النحر ہو اس کے بعد کیا ہے، جا کر کے اپنے ناخن، بال وغیرہ کی قربانی دے دے، اللہ رب العالمین اسے بھی قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، تو زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کیجئے، اور بدگمانی سے، برائی سے، معصیت سے، برے لوگوں سے
برے کاموں سے اجتناب کرنے کی کوشش کیجئے اور اللہ رب العالمین سے عہد و پیمان کر لیجئے کہ اللہ رب العالمین ہم نے جتنی بھی غلطیاں کی ہے اور ابھی میں کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ رب العالمین اب جب تک زندگی رہے گی اس وقت تک ہماری زندگیوں میں انشاءاللہ گناہ نام کی چیز نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہو تو انشاءاللہ ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں تمام تر مذکورہ باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں نیکیاں بٹورنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جتنے لوگ پریشان ہیں، مجبور ہے، بدحال ہے، اللہ رب العالمین تمام کی مجبوریوں کو، پریشانیوں کو، بدحالیوں کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ آمین۔